صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز طلباء اعزام، جیسا کہ ابھی میں نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز خشوع اور خضوع ہے. اس کے بعد جو میں نے حدیث پاک کا جو تلاوت کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پھر میں نے ایک دوسری حدیث کی تلاوت کی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کے علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جس طلبا ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک پر مرد عورت بھی مسلمان بھائی بہن ہے، عورت بچے بوڑھے جتنے بھی لوگ ہیں ہم میں سے ہر ایک پر اس علم کا سیکھنا کیا ہے فرض ہے. اور اسی علم کو اگر ہم سیکھ لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، نماز میں اسی قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے. اور اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہوگا، اگر ہمیں قرآن کا علم نہیں ہوگا، تو ہم جو نماز ادا کریں گے وہ ہمارا نماز بھی ادا نہیں ہوگا. تو بنیاد کیا ہے؟ قرآن کو سیکھنا. اگر ہم قرآن سیکھ لیں گے کیا کریں گے؟ ہم نماز. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا، چرند پرند جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں، چرند پرند، انسان، جن و بشر، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ان تمام کے اندر جو ہے اللہ نے کیا کیا ہے، ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے. ان تمام کے اندر ایک ایک مقصد دیا ہے، ہر ایک کے پیچھے کسی نہ کسی کا مقصد. آپ دنیا کے کسی بھی چیز کو اٹھا لیجیے، کسی بھی چرند پرند میں سے ذلیل و خور، غیر ذلیل و خور، ان تمام کے تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو آپ اٹھا لیجیے، اس میں اس چیز کے اندر اس کے پیچھے کا جو ہے اس کا مقصد آپ دیکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ پردہ دیکھ رہے ہیں، اس پردہ کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے اس پردہ کا؟ اگر پردہ کو ہم کیا ہو گیا، چھوٹ جائے گا، کور ہو جائے گا. اسی طرح سے جو ہم فین دیکھ رہے ہیں، فین چل رہا ہے، تو اس فین کو چلانے کا کیا مقصد ہے؟ اس فین سے کیا مل رہا ہے؟ ہوا مل رہا ہے نا. اس کا فین کے اندر بھی ایک مقصد ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو چرند پرند چیزیں ہو گیا ہے، ایک غیر ذلیل و خور چیز ہو گیا ہے،
تو ان کے اندر جو ہے ان کے اندر بھی اللہ نے کیا کیا ہے، ایک مقصد دے کر کے پیدا کیا ہے. ان کے پیچھے ایک مقصد ہے. فین کا مقصد کیا ہے؟ ہوا پہنچانا ہے. لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ جو روشنی دے رہا ہے ہم کو، اس کا مقصد کیا ہے؟ لائٹ، اس کا مقصد ہے روشنی پہنچانا. تو اسی طرح سے اللہ نے جو جن و بشر یعنی انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے، یہ دنیا جب مٹ جائے گا، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ والی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن کی ایک آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی تم کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور ایک دوسری آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات، محض انسان اور جنات کو کیا کیا ہے؟ اس کی عبادت کے لیے اللہ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو حساب و کتاب وہ کن سے ہوگا؟ جن و بشر، انسان اور جنات. یہاں قرآن کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عبادت کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے. تو اسی طرح سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی چرند پرند چیزیں، ذلیل العقول چیزیں، غیر ذلیل العقول چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی انسان بھی ہے اور جنات بھی، ان کے علاوہ اس دنیا میں جتنی بھی چیز ہے، ان تمام کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اس کو ایک مقصد دے کر کے بھیجا ہے. تو جو غیر ذلیل العقول چیز ہے ان کا مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا مثال دے کر کے. اب انسان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ جیسے ہم کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہے نا؟ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کا کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے. تو اللہ کو کیسے ہم راضی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن اور حدیث میں بتا دیا ہے. حدیث میں بتا دیا کہ حدیث کے مطابق آپ زندگی یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوں گے؟ راضی ہو جائیں گے. قرآن کے مطابق اگر آپ زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. تو حدیث میں کیا ہے؟ نماز کا حکم ہے، اور نماز کو ادا کرنے کے لیے قرآن کا سیکھنا شرط ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں. تو قرآن کو جیسے حدیث میں نے شروع میں کیا فرمایا کہ خیرکم، یہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. تو آپ کو یہاں قرآن کو سیکھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حدیث میں کیا فرمایا؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا کیا فرض ہے؟ فرض ہے نا. اب ایک ہلکی سی چیز جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. جیسے کہ نماز ہے، نماز ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے. ہمارے اوپر فرض ہے نا بھائی نماز. اگر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں تو ہم سے کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا. اور فرض اگر ادا ہو جائے گا تو فرض ادا کیا ملے گا مجھے؟ یعنی آپ سب اگر فرض ادا کریں گے تو فرض اگر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اگر فرض ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو کیا ملے گا ہم کو؟ گناہ ملے گا. کیا ملے گا بابو؟ گناہ ملیں گے. اسی طرح نماز کے اندر آپ کو دیکھنے ملیں گے کہ نماز کے اندر فرائض بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، اور کیا ہے؟ مستحب بھی ہے. تو ہر ایک کا جو ہے نماز میں معیار بتایا ہے.
کہ کس کو ادا کریں گے کیا ملیں گے، کس کو ادا نہیں کریں گے کیا نہیں ملے گا، کس میں گناہ ہے کس میں نیکی ہے، ہر ایک چیز ہوتا ہے۔ اگر ہم فرض کو ادا کرتے ہیں تو فرض ہمیں ثواب ملیں گے، اگر فرض کو ہم چھوڑ دیں گے تو گناہ ملیں گے۔ اسی طرح سے فرض کے بعد کیا ہے، سنت ہے، سنت کے بعد سنت موقعہ بھی ہے، جیسے نماز کے اندر سنت موقعہ کا ادا کرنا بالکل ضروری ہے۔ اگر سنت ہم سے چھوٹ جائے تو کیا ملیں گے، ہمیں گناہ ملیں گے۔ سنت موقعہ کا ادا کرنا ہر حال میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے نفل ہے، اگر ہم ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اپنا درجہ میں تو یہ جو ہے آپ کو، جیسے حدیث میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، کہ وہ ہم نے سب سے بہتر کیا ہے، بہتر شخص ہے۔ اور سیکھنا اور سکھانا کیا فرض ہے، تو قرآن کو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے نا، آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے۔ چھوڑ دیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، یعنی یہ فرض چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ آپ یہاں سیکھ لیے، سیکھنے کے بعد آپ کو سکھانا بھی ہے، کیا کرنا ہے، سکھانا بھی، کیونکہ حدیث کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہم نے ہر ایک مرد عورت پر فرض ہے۔ اور قرآن کو سیکھنا اور سکھانا بھی کیا ہے، اس میں سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے۔ سب سے پہلا آپ سیکھیں، یہ کیا ہے، ہمارا سیکھنے کا بھی جگہ ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا گھر ہے نا بھائی، ہاں یہاں ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہاں جو سیکھ کر کے ہم باہر، اگر اس یہاں کا جو سیکھ ہم باہر میں جو کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کے آبا و اجداد میں سے آپ کے باپ چچا بھائی بہن، اگر آپ کے اندر کوئی اچھا اعمال دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ سیکھ رہے ہیں، کوئی اچھا چیز سیکھا اس کے اوپر عمل کیا، آپ کے رشتہ داروں میں سے دیکھا کہ ہاں اپنا بچہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ پڑھائی کر رہے ہیں، تو جو یہاں آپ کے استاد ہے، یعنی جو آپ کو علم حاصل جس سے آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو سکھا رہے ہیں، تو اگر آپ کا وہ تعریف کرتے ہیں، یہ تو سیکھنے کی جگہ ہے، تو آپ کو خوشی ملتی ہے، اور آپ ذریعے سے آپ کو استاد کو بھی خوشی ملتی ہے۔ یہ گھر جو ہے یہ دوسرا گھر ہے سیکھنے کا، اور پہلا گھر کون سا ہے، یہ آپ کا خود کا گھر ہے نا، آپ کا خود کا گھر۔ آپ کو یہاں کون لے کے آیا، آپ کے ماں باپ لے کے آئے ہے نا۔ تو آپ کے ماں باپ یہاں آپ کو لا کر کے چھوڑے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کرے، پڑھ لکھ لے، نماز سیکھ لے، قرآن سیکھ لے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ ہے۔ تو آپ کو جو یہاں آپ کے ماں باپ جو آپ کا خدمت کر رہے ہیں، بہت سارے ماں باپ جو ہے غریب بھی ہوتے ہیں، بہت سارے ماں باپ کے آپ کے مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر پھر بھی شوق ہوتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے، ہمارا بچہ پڑھ لکھ لے، اور اگر آپ پڑھ لکھ لیں گے تو آپ کے ذریعے سے کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ کا نام روشن ہوگا، آپ کا ماں باپ کا جو سر ہے وہ اونچا ہوگا۔ اور اگر آپ بدمعاشی کرو گے، اگر آپ ماں باپ کا کہنا نہیں سنو گے، اور آپ اپنے استاذ کا اگر بات نہیں سنو گے، اس علم کو جو حاصل کرنے کا جو بنیادی چیز ہے خدمت ہے، سب سے پہلے ماں باپ کا خدمت کرنا ہے۔ ماں باپ کا خدمت کریں گے تو ماں باپ آپ کو اچھے ہوگے، جیسے یہاں پہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کا استاد اگر آپ سے ناراض ہو، آپ تو ایسے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ لکھ کر کے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو استاد آپ سے ناراض ہے، آپ علم تو حاصل کر لیں گے، لیکن
علم کے اوپر جو ہے آپ عمل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ آپ کے استاد آپ سے خوش نہیں۔ تو آپ کا استاد جو ہے سب سے پہلے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ کے استاد کا بھی جو ہے ادب کرنا ہے، آپ کو ہے نا، آپ کو استاد کا ادب کرنا ہے۔ آپ کے استاد کا اگر آپ ادب کریں گے تو استاد آپ کو دعا دیں گے، اور استاد کو دعا دیں گے تو آپ علم حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طرح آپ کا جو ماں باپ ہیں یہاں آپ کو بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ہے نا، اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے اگر ناراض رہیں گے تو کیا ہے، آپ علم حاصل نہیں کر پاؤ گے، آپ کسی بھی چیز کو ادا نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کو جو ہے اپنے ماں باپ کا کہنا بھی سننا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کی جو بنیادی چیز ہے، ماں باپ کو بھی خوش رکھنا ہے، ماں باپ کا بھی کہنا سننا ہے، اور اپنے استاد کا بھی جو ہے ادب کرنا ہے، اپنے استاد کا بھی بات کو سننا ہے۔ اگر صحیح چیز سکھائے تو اس کو سیکھنا ہے، جو سکھائے اس کو سیکھنا ہے، لیکن ادب ضروری ہے۔ ماں باپ کا ادب کریں گے اور اپنے استاد کا بھی ادب کریں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك رب العرش العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، یا اللہ ہمارے دائیں اللہ سے ہدایت یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم نے رات کی اندھیری میں دن کے اجالے میں جانے انجانے میں جتنی بھی گناہیں کوتاہیاں کی ہے، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کو علم دین کا حاصل کرنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو علم دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ تمام مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ خاص کر کے اس مکتب میں دن دنیا میں ترقی عطا فرما، یا اللہ اس مکتب کے جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں یا اللہ ان تمام کو یا اللہ ان تمام کو علم کی داعی ان کو شفا عاجلہ کرنے کا ٹائم عطا فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و رسول میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ